افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بنو میں ISI دفتر پہ اٹیک ہوا تو ٹی وی پہ پٹیاں چل رہی تھی آپ لوگوں کی میڈیا پہ کہ جناب ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں 6 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا. وہ جو 13 بے گناہ شہید ہوئے تو جیت آپ کی ہے. کس طرح کی جیت ہے؟ 15 آپ کے مر جاتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں اور جناب آپ شادیاں بجاتے ہیں. کیوں کر آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیوں کر ان دہشت گردوں کو خودکشوں کو ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے انٹرسپٹ نہیں کر پاتی؟ جب شفاق لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو ایک دفعہ ایک جنگ ایک جہاد کی تیاری کرنی پڑتی ہے. 24 سال سے یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں لیکن 24 سال سے اس لڑائی پہ ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے اسکولوں کے بچے مرے، ہمارے فوجی مرے، ہمارے سویلین مرے. 85,000 لوگ تو صرف KP میں شہید ہوئے. میرا باپ اس میں شامل ہے، میرے خاندان کے لوگ اس میں شامل ہیں. اور آج بھی ہم دلا سے ہی دے رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کا کلا کما کر دیا. دہشت گردوں کا ہم نے کلا نہیں کما کیا، وہ اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کلا کما کر رہے ہیں، پورے آپ کی پاکستانیت کا کلا کما کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ کی جو پالیسیاں ہیں، یہ علی وزیر کو جیل میں ڈالنا، یہ مارنگ بلوچ پہ پانی پھینکنا، یہ سیاسی لیڈروں کے اختر مینگل جو ہیں، نواب اختر مینگل، وہ آپ کے اس ایوان سے مستفی ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں آپ ایک ڈائیلاگ نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ؟ علی وزیر کے 11 لوگ باپ بھائیوں اور بتیجوں سمیت شہید ہوئے ہیں اس دھرتی کے لیے، اس پاکستان کے لیے. طالبان نے مارا تھا. آج آپ بھی ان کو نہیں چھوڑ رہے. 2 سال باجوہ کے دور میں باجوہ نے اس کو جیل میں ڈالے رکھا. آج 8 ماہ سے پھر پڑا ہوا ہے. اور سندھ کی حکومت، بے نظیر بھٹو شہید کے وارثوں کے پاس جو حکومت ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ فوجی شہید ہو گئے، ہمارا کیا؟ یہ فوجی بھی آپ کے بچے ہیں اور یہ جنگ پھیلتے پھیلتے آپ کے گھر تک آ رہی ہے. تو لہٰذا اس جنگ کو فوج کی جنگ سمجھنا. یہ پورے ٹرین کو جو ہے IJ کیا، کدھر تھی آپ کی؟ اور یہاں پہ آج کے رضاعت پیش کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ جی ہم افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بنو میں ISI دفتر پہ اٹیک ہوا تو ٹی وی پہ پٹیاں چل رہی تھی آپ لوگوں کی میڈیا پہ کہ جناب ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں 6 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا. وہ جو 13 بے گناہ شہید ہوئے تو جیت آپ کی ہے. کس طرح کی جیت ہے؟ 15 آپ کے مر جاتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں اور جناب آپ شادیاں بجاتے ہیں. کیوں کر آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیوں کر ان دہشت گردوں کو خودکشوں کو ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے انٹرسپٹ نہیں کر پاتی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ ہم تو آپ پہ نمبر 1 کے دعوے دار ہیں. تو اس ملک کی بلائی کا سوچ ہے نا. آج تقریریں تو بہت ہوئی، مطلب کی بات یہ ہے میں نے تجویز آج دی ہے اور آپ کی وساطت سے پاکستانیوں نے اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھنا ہے. یہ فوج کی جنگ نہیں ہے اور فوج نے منمانی نہیں کرنی ہے کہ جی میں ہی پالیسی وضع کروں گا اور میں ہی سرحدوں پہ اور ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کی جو ہیں پالیسی مرتب کروں گا. یہ کام ملک کی مفاد میں ہونا ہے، یہ کام سیاستدانوں نے کرنا ہے، یہ کام پارلیمان نے کرنا ہے. اور میں نے تجویز دی ہے کہ آئیں تمام سیاسی پارٹیاں اور فوجی قیادت بیٹھ جائے اور وہ پالیسی مرتب کرے جو 2 ماہ کے لیے نہیں ہو، 4 ماہ کے لیے نہیں ہو. گڈ اور بیڈ طالبان کی پالیسی نہیں ہو، آپ ان کو نکالنے کی پالیسی نہ ہو یا چند ماہ بعد واپس لانے کی پالیسی نہ ہو. ایک پالیسی بناؤ کہ سے بگ نو ٹو ٹیررزم. دہشت گردی نامنظور، اور یہ ہر شکل میں نامنظور ہونی چاہیے اور ہر قسم کی اور ہر وقت کی. آج جو پالیسی وہ 20 سال بعد بھی پاکستان کی ریاست کی وہی پالیسی ہونی چاہیے. یہ مصلحتوں کے تحت ہفتہ پالیسیاں تبدیل کرنا یہ اس ملک میں امن، شانتی اور سلامتی کا باعث نہیں بن سکتی ہے. پاکستانیوں کو، ان کے بچوں کو، ہمارے شہریوں کو امن کی ضرورت ہے. بازاروں میں اور اسکولوں میں جب اپنے بچوں کو بھیجیں تو ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے
کہ وہ واپس زندہ آئیں گے بھی نہیں یا ان کا بھی عشر APS کے بچوں کی طرح ہوگا. ٹرینوں میں جانے والے، شاہراہوں پہ، روڈوں پہ، موٹر ویز پہ جانے والے مسافروں کو یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ناکہ بندیاں کر کے ان کے شناختی کارڈ چیک کرے گا کہ نام میں کہیں حسین تو نظر نہیں آ رہا ہے. تب ہی کہیں جا کے ہم اس ملک میں امن لا سکتے. اور یہ آپ سب کی، ہر ایک کی یہ جنگ ہے. یہ جنگ فوج کی جنگ ہوتی تو فوج جیت چکی ہوتی، 24 سال سے لڑ رہی ہے. جب تک پاکستانی اس کو اپنی جنگ نہیں بنائیں گے یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے. ہو چکا. اچھا مروت صاحب ایک سوال. پاکستانیوں ہم سب دہشت گردی کے ایک افرید سے، ایک بلا سے جو ہے دو چار ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. 24 سال ہو گئے ہیں پاکستانی مر رہے ہیں، چاہے وہ بے گناہ سویلین ہو، چاہے فوجی ہو، چاہے پولیس والے ہو، FG کے اہلکار ہو، اور چاہے وہ ہزاروں بے گناہ وہ لوگ ہو جن کو اٹھایا جاتا ہے. کسی کے پاس طالب گزر جاتا ہے یا دکان سے خریداری کر لیتا ہے تو دکاندار کی شامت آ جاتی ہے، دکاندار جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے. طالب خود جو کر رہا ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہیں. اس کے چچا کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے باپ کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی برادری کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، گھر گرائے جاتے ہیں. آپ نے اس جنگ کو ختم کرنا ہے، پھیلانا نہیں ہے. جہاں ظلم اور جبر ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کی ہمدردیاں مظلوموں کے ساتھ ہو جاتی ہیں. 24 سال سے پاکستانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی یہ جنگ شاید افواج پاکستان کی جنگ ہے. یہ افواج پاکستان کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے، یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے. ابھی شاید پنجاب کے لوگ جو ہیں اتنے زیادہ فکر مند نہیں ہوں گے کیونکہ جو خون کی ہولی ہماری گلیوں میں، بازاروں میں اور شہروں میں مچی ہوئی ہے، اللہ جو ہے اس کا سایہ بھی پنجاب پہ نہ پڑنے دے. لیکن کب تک وہاں آپ کے پاکستانی رلتے رہیں؟ بلوچستان میں یہ ٹرین کا حادثہ سے آپ دیکھ لیں اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، پنجابیوں کو اتار کے صرف پنجابی ہونے پہ مارا جاتا ہے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ پاکستان کی میں ہم کس سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں؟ اور یہ دہشت گردی بھی تو نہیں ہے. دہشت گردی جو ہے اس میں بھی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن جب انسان انسانیت سے بھی نیچے گر جائے اور اتنا گر جائے کہ اس کے لیے APS کے بچوں کو مارنا جو ہے اتنی اسپیس ہے آپ کے پاس، وہ کوئی جذبہ ہو اس کے تحت ہو، تو یہ سفاکیت سے بھی آگے کی ایک شکل ہے. اور